وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 29 حصہ اول۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے حق کو قبول کرنے سے واقعی انکار کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق سنتے ہیں۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 29۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، پس جس کا جی چاہے تو ایمان لے آئے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے تو انکار کر دے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ احاط بہم سرادقها، جس کی لپٹیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، آگ کی لپٹیں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد رسی کریں گے، یعنی فریاد کریں گے، تو ان کی فریاد رسی یغاسو، فریاد رسی ان کی جائے گی، بمائن، اس پانی سے، کل مہلے، پلگے ہوئے تانبے کی طرح، یشفی الوجوہ، جو چہروں کو جلا دے گا، بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، بہت برا پینا ہے۔ وساعت مرتفقہ، اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ سامعین کرام،
آج کی جو آیت ہے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اس میں ایک بہت بڑی حقیقت کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں بالکل کھول کے بیان کیا گیا ہے ہدایت کے بارے میں، گمراہی کے بارے میں۔ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ حق پہ عمل نہ کرنے کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہوگا، میرا نیک نہ بننا اللہ کو منظور ہوگا، یا میرا گمراہی رہنا ہماری مقدر میں ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہیں ناواقفیت کی وجہ سے۔ اصل میں یعنی ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام جہاں چار سو اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں، اور بہت ساری غلط فہمیاں ہیں سامعین کرام۔ اور غلط فہمیاں کیا ہے کہ ہمیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ پھر اندھیروں میں بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے جنم لیتی ہیں۔ تو بہرحال حق تو حق ہے، حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ تو ان یعنی آج کی جو پہلا آیت کا پہلا حصہ ہے اس میں بالکل کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ بھئی ہدایت اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لینا یہ تمہارا اپنا کام ہے، میرا کام تو تمہیں راستہ دکھانا ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، باقی قبول کرنا یا اس سے انکار کر دینا یہ تمہاری اپنی مرضی پہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی والی بات ہے ہی نہیں، دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو آپ جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، یہ بالکل کلیئر ہے سامعین کرام۔ بعض اوقات وہ آتی ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تو یار لوگ اس سے غلط معنی پہنا دیتے ہیں اور ناسمجھی کی وجہ سے۔ بہرحال قرآن دیکھیں ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہو جاتی ہے عام طور پہ۔ اگر ایک آیت کے معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو قرآن میں کبھی تضاد نہیں ہے سامعین کرام، ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے اور تفصیل کرتی ہے یا تفسیر کرتی ہے۔ تو یہاں ہدایت اور گمراہی کے بارے میں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، دیکھو حق تمہاری رب کی طرف سے ہے۔ اب حق کیا ہے؟ حق سب سے پہلے تو وہ مقصد حیات ہے سامعین کرام، اس کے بارے میں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ پہلی منزل جو ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ یعنی اپنے مقصد حیات پر آپ یقین کر لیں، اس پر ایمان لے آئیں اور ارادہ کر لیں کہ ہاں میری منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور میں نے اس کے راستے پر چلنا ہے تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ تو حق میں پہلی جو چیز ہے سامعین کرام، یہ بات ذرا اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں سامعین کرام، کہ حق میں یعنی حق جو ہے اس کی پہلی جو اینٹ ہے وہ قبول حق ہے۔ اور حق کیا ہے کہ آپ اپنے مقصود پر یقین کر لیں۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ اللہ پر یقین کر لیں کہ ہاں اللہ ہی میرا مقصد وحید ہے، میری زندگانی کا واحد مقصد کیا ہے کہ میں اللہ کو اپنا مقصود بنا لوں۔ ایمان باللہ سامعین کرام، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اندھیروں میں رہ رہے ہیں نا ہر چیز کے بارے میں۔ اب ایمان باللہ کے بارے میں عام طور پہ مطلب جو معنی ہیں، لیکن معنی حقیقت میں یہ ہیں ایمان باللہ کے۔ ایمان باللہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا وجود تسلیم کر لیں، وہ تو ہے، وہ تو مشرک بھی مانتے تھے سامعین کرام۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کو خالق السماوات والارض تسلیم کرتے تھے، قرآن میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو یہ ڈاؤٹ تو مشرکوں کو بھی نہیں تھا۔ اور ایمان باللہ کی یہ مطلب نہیں ہے سامعین کرام، ہر چیز کا صحیح مطلب لینا چاہیے سامعین کرام۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے آمنت باللہ،
کہ میں ایمان لے آئے اللہ پہ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ نہیں ہے تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہارا ایمان ہو اللہ پہ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی کی جڑ جو ہے وہ ایمان باللہ ہے. سامنے کرم یہ بات نوٹ کر لیں. آج کل تو یہ جو جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں سامنے کرم، یہ معاشرہ تو یعنی کچھ اعمال بظاہر اعمال صالحہ کر رہا ہے، جیسا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بالکل غفلت میں جس طرح ایک پاگل آدمی کچھ حرکتیں کرتا ہے اور اس کو اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس کا کیا مطلب وہ ہوگا سامعین اکرام، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو پاگل آدمی ہے نا، بعض وقت یہ کچھ ایسے اعمال کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی ہاتھ سے اشارے ایسے ایسے کرتا ہے، پاگل ہے، تو ایسے ایسے اشارے یا کچھ اور ایسے ایسے باتیں کرتا رہتا ہے، اور وہ تو اس کا مطلب آپ مجھے بتائیں کہ وہ پاگل آدمی کی حرکات کا کیا مطلب ہے؟ تو میں یہ بہت سخت الفاظ ہیں میرے، لیکن یہ ہے کہ پاگل کیا ہے کہ اس کو یہ علم نہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، میں کس سے کہہ رہا ہوں. در زبان اللہ اللہ، در دل گاؤخر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر. تمہارے زبان پہ تو اللہ اللہ ہے، دل میں تمہارے گائے اور گدھے ہیں، گاؤخر. یہ تسبیح کیا اثر رکھے گی؟ اور سامعین اکرام یہ بات یعنی میں پائے ثبوت تک اسے پہنچاتا ہوں. دیکھیں نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے اعمال ہم کرنا چھوڑ دیں، ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو اعمال ظاہری طور پہ ادا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، بالکل نہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کی نیت درست کر لیں اور اس میں بہتری لے آئیں، یہ میرا مقصد ہے سامعین کرام. یعنی اس کی نیت درست کر لیں، اعمال کی نیت درست کر لیں. ہمارے اعمال کی نیت ہی نہیں ہے کوئی، اور ہے تو غلط ہے. میں تو ایک ثبوت کے طور پہ آپ کو بات بتا رہا ہوں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چار جو ایمان باللہ ہے وہ تو ایک وہ بنیادی ہے نا، لیکن آپ دیکھیں یہ چار اعمالوں کے اثرات معاشرے پہ نہیں ہو رہے. جیسے کہ نماز ہے مثال کے طور پہ، تو نماز کی خاصیت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے اور بے حیائی سے آپ کو روکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں بے حیائی اور برائیاں بڑھ رہی ہیں معاشرے میں، تو نماز کے اثرات تو نہیں ہو رہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نماز نہیں ہے. پھر روزہ جو ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی، صفت تقوی آ جائے. صفت تقوی گھٹ رہی ہے بڑھنے کی بجائے. لاکھوں کروڑوں لوگ روزے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہاں بالکل رکھتے ہیں، لیکن وہ صفت تقوی ہم میں پیدا نہیں ہوتی. پھر حج جو ہے وہ برائیوں سے آپ کو دھو دیتا ہے. حج کا تو پورا ایک فلسفہ ہے، وہ پورا فلسفہ ہم نے ضائع کر دیا ہے. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. قرآن سے سامعین کرام، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، ساری بات قرآن کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جو نیک لوگ ہیں ان کے بعد جانشین ہو گئے، ان کے بعد نااہل جانشین. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کا اتباع شروع کر دیا. کیا جہنم کو جائیں گے؟ قرآن کی آیت ہے سامنے کا، میں تو نہیں کہہ رہا. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. آپ دیکھیں نا سامعین کرام، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی
مزید ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اگر خواہشات نفس معاشرے میں پنپ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نماز ضائع ہو گئی ہے، اس کا مطلب، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے یہ لوگ۔ قرآن کی آیت ہے، اب پڑھ لیں، ہم تو قرآن کو سیریسلی پڑھنا ہی نہیں چاہتے سامعین کرام، تو یہ ایک الگ موضوع ہے اور یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال جو آج کی آیت ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لیا، قطعاً کوئی وہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، دیکھا جائے گا۔ لیکن جو ظالم ہے، اب ظالم کون لوگ ہیں سامعین کرام؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جب ظالم کی بات آتی ہے، کافر کی بات آتی ہے، مشرک کی بات آتی ہے، ہم یکسر اس سے اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں، اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام، اور کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سی میں تفاسیر دیکھتا ہوں اور وہ دیکھتا ہوں، اس میں یعنی قرآن کو ایک بس ایک ایسی کتاب جس کے آپ معنی سمجھ لیں، جس کا آپ شان نزول سمجھ لیں کہ جو تاریخی واقعات ہیں اس کی وضاحت کیا ہے، کون تھے اصحاب کہف، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا، لمبے لمبے صفحات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد سے، جو آیت میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اپنے شیخ کی جو کرم ہے یا ان کے جو صحبت کی وجہ سے ہمیں جو روشنی ملی ہے، تو وہ آپ دیکھیں یعنی ہم اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں، یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں، اپنے اس کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایسی آپ تفسیریں دیکھیں گے، میں ان پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میں ضرور یہ یعنی ایک جس طرف ہم جا رہے ہیں اس کی طرف ہم یعنی جس طرح ہم ہو رہا ہے اس کی طرف میں ضرور نشاندہی کروں گا کہ آپ مختلف تفاسیر کو دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے الگ اس نے کر دیا ہے تفسیروں نے کہ بھئی یہ تو اصحاب کہف کا واقعہ تھا اور ان کے یہ نام تھے، ٹھیک ہے، وہ اتنے سال رہے، فلاں نے ان کے بارے میں یہ کہا، فلاں مورخ نے یہ کہا، فلاں، اور ہم تو آپ دیکھیں اس تفسیر میں میرا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، بحیثیت انسان میرا تو اس میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، ان تفاسیر میں ان کی جو طرز تفسیر ہے اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے، یہ بھئی فلانے شخص یہ آیت جو ہے ابو جہل کے متعلق ہے، یہ آیت جو ہے ابو بکر صدیق کے متعلق ہے، بس میری تو چھٹی ہے، جو مرضی چاہے کرو، اپنی مرضی سے زندگی گزارو، یہ تو قرآن ان کی ہمیں باتیں بتا رہا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی یہ ایک تصور سامعین اکرام میں ضرور یعنی آپ کی میں نے توجہ دلائی ہے، اس پہ آپ سوچیں۔ تفسیریں یقیناً کچھ نے پڑھی ہوں گی، نہیں پڑھی ہوں گی، پڑھتے ہوں گے، لیکن میرا کہیں تذکرہ نہیں ہے اس میں، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، میرا کہیں ذکر نہیں ہے۔ میں بحیثیت انسان اور جو ہدایت میری ضرورت ہے اس طریقے سے اس بعض تفاسیر میں کہہ رہا ہوں سامنے کے بعض مفسروں نے میرا کہیں تذکرہ نہیں کیا اس میں، تو بہرحال یہ مطلب سوچنے کی بات ہے سامنے کرام۔ تو وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ اس کا میں نے بتا دیا، لیکن یہ ہے کہ ظالم کی میں بات کر رہا تھا، اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ ظالم، مشرک، منافق، کافر، اس سے تو ہم نے آپ کو بالکل بری الذمہ کر لیا ہے۔ اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں دو آیت کے پہلے حصے میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک ایمان والوں کا، ایک کافروں کا۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان آپ کو میں نے بتا دیا، ایمان مطلب یقین، یقین کا مطلب ایمان باللہ ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات جو ہے توحید کا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ دیکھو حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ دیکھیں میں دوبارہ یہ کہوں گا، یہ آیت آپ دوبارہ پڑھیں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو اس کی تفصیل میں، لیکن حق پہ آپ دیکھیں کہ دیکھو وَقُلِ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔
اب حق میں نے آپ کو بتا دیا کہ حق سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو، آپ کو معلوم ہو کہ آپ کون ہیں، نمبر 1۔ پھر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کیوں آئے ہیں اس دنیا میں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس سوال کی تفصیل جو ہے وہ تو پھر قرآن دیتا ہے، واللہ یہدی واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے ہمیں، اور سلامتی کا گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ یقین کہ میری منزل دار السلام ہے، دار الغرور نہیں ہے، دار السلام ہے، دار البقا ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر، سلامتی کا گھر۔ تو یہ حق، دیکھیں حق دو جملے، ایک جملے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں حق کے بارے میں۔ ایک تو وہ مقصد حیات، دوسرا اس پر عمل کرنے کا طریقہ، یعنی اس مقصود تک پہنچنے کا طریقہ جو کہ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے، یہ حق ہے سامعین کرام۔ پھر اس کی تھوڑی سی اگر ہم تفصیل کہیں تو حق یعنی زندگی کس طریقے سے گزاری جائے، تو پھر وہ اسوہ رسول تک بات پہنچتی ہے، اور یقیناً وہ ایک واحد طریقہ ہے سامعین کرام۔ دیکھیں صرف کتاب ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اسوہ حسنہ جو پریکٹیکل جو ہمیں بتایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکیلے کتاب خداوندی ہمارے لیے کافی نہیں تھے، ہمارے لیے اللہ کا رسول بھی ضروری تھا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور وہ جو انہوں نے اسوہ حسنہ پیش کیا، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ ہے۔ ہاں تو سامعین کرام یہ حق ہے، اللہ، اس کی کتاب اور اس کا رسول۔ اور یہی سامعین کرام اگر حدیث میں ایک آپ کے سامنے پیش کروں کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تو جا رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ لیکن دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، کتاب اللہ و سنتی، میرا طریقہ، کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ۔ اگر اس کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگی۔ تو سامعین کرام یہ حق ہے، کتاب اللہ اور اللہ کی نبی کی سنت، اس کا طریقہ، یہ حق ہے۔ تو وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ بھئی حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جس کا جی چاہے تو ایمان لے آئے اپنے مقصد حیات پہ اور رسول کے طریقے پر۔ سامعین کرام یہاں رک کے میں یہ کہوں کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، نہ اللہ پہ ہے بطور مقصود حیات، مقصد حیات، نہ رسول پہ ہے۔ اب دیکھیں بنیادی طور پہ جب ہم نے اللہ کو مقصد حیات بنانے سے عملاً انکار کیا ہوا ہے، تو اب دیکھیں نہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، نہ اسوہ رسول کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہم نے بری طرح آج کے معاشرے میں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں سامعین کرام، بری طرح ان دونوں بڑی حقیقتوں کو نظر انداز کر دیا ہے، ان دونوں بڑی حقیقتوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ آپ دیکھیں نا، دیکھیں یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص چیز میرا ٹارگٹ نہیں ہے، عموماً میں سیاسی جماعتوں کی، سیاسی نظام کی بات کرتا ہوں، یا آپ کے میڈیا ہاؤس جو کچھ آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اپنے ٹی وی چینلز کو آپ پسند کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں دیکھے جاتے ہیں، ریٹنگ آپ جسے کہتے ہیں نا، تو اس کا میں اس کے لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ آپ ہیں اور میں ہوں۔ میڈیا ہاؤس کیا ہے، سیاست کیا ہے، سیاستدان کیا ہیں، یہ کیا پیش کر رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، یہ وہ چیز بیچ رہے ہیں جو میں چاہتا ہوں اور آپ چاہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں یہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، چھوٹی سی یعنی اتنے لمبے صفحے میں ایک قرآنی آیت ہوگی،
آپ اخبار میں دیکھ لیں کہیں درس قرآن کے نام سے کوئی سلسلہ ہے جو آپ کے اونچے نام ہیں اخبارات میں؟ درس حدیث کا کوئی تذکرہ ہے؟ نہیں، یہ تو خارج ہے ہماری زندگی سے، قرآن اور حدیث ہم نے خارج کیا ہوا ہے سامنے کرام، یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پورے صفحے میں آپ میرے خیال سے 5% یا وہ جو جگہ ہوتی ہے ایک چوکٹھا سا ہوتا ہے، اس میں آیت قرآنی لکھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بس اس کا احترام کرنا۔ تو بہرحال وہ آپ دیکھیں وہ بس چھوٹی سی ایک چیز ہے۔ تو اس سے آپ دیکھ لیں، پھر آپ کی سیاست دیکھ لیں، سیاست ہمیں کہاں لے جا رہی ہے، سیاستدان ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی ہمیں سیاستدان اللہ کی طرف نہیں دعوت دے رہا، دنیا کی طرف کوئی کہتا ہے یہ، یعنی ایک دوسرے کے خلاف زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے ہیں سامنے کرام۔ مرد آباد مطلب یہ ہے کہ آپ مرد آباد کہتے ہیں تو یہ کس کو آپ کہتے ہیں؟ ایک مسلمان کو آپ مخاطب، ایک مسلمان کو مرد آباد کہتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے سامنے کرام۔ تو یہ سارا آپ دیکھ لیں، کوئی راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا ہے نا کہ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اور بہت بڑے نقصان کا باعث ہے یہ رویہ سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ غنی عن العالمین ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق ہمیں پڑتا ہے، مجھے پڑتا ہے، آپ کو پڑتا ہے۔ اگر میں حق کو قبول نہ کروں تو پھر ظالم ہوں گا۔ یہاں اعتدنا للظالمین پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں سامنے کم، اس پہ میں بات کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ظالم، کافر، منافق، مشرک، اس فہرست سے ہم نے آپ کو بالکل باہر کر دیا ہے۔ جو بھی آئے ہیں یہ تو ظالمین کے لیے ہیں، یہ تو کافروں کے بارے میں ہے، یہ تو مشرکوں کے بارے میں، یہ تو منافقوں کے بارے میں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر دیا ہے ان بری صفات سے۔ آپ تو ماشاءاللہ پہنچائے ہیں اور مقربین خدا ہیں، تو یہ تصور تو ہمیں کہاں لے جائے گا؟ یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں وہ حقیقت تو نہیں ہے۔ ہماری سوچ میں ہم مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ دوبارہ میں آپ کو یہ شعر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یاد کر لیں اسے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ آپ دیکھیں عیسائیوں کی، آپ نے عیسائی یعنی مغربی لباس کو اپنا لیا ہے، ٹھیک ہے وہ حرام تو نہیں ہے، لیکن آپ کا تو یہ وہ نہیں ہے۔ تمدن، آپ کی تمدن دیکھ لیں، شادی بیاہ، اس میں سب آپ تمدن، آپ نے ہندوؤں کا تمدن لے لیا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور ایک اور شعر کی طرف میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ آپ کے علامہ اقبال کے اشعار ہیں سامعین کرام، لیکن حقیقت ہے یہ صرف اشعار نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جس کو انہوں نے شعر کے اس میں ڈھال دیا ہے۔ بہرحال سامعین کرام، یہ گفتگو ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اگلے درس تک۔ اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
آج صرف تلاوت کر لیں گے، ترجمہ انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ And say, the truth is from your Lord. Whoever wills, let him believe, and whoever wills, let him disbelieve. We have prepared for the unjust a fire whose curtains will hem them in, and when they cry for relief, they will be relieved with water like molten brass, which scalds the faces. What a miserable drink, and what a terrible place. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔